بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اعتزاز احسن اپنی زندگی کا انتہائی قیمتی اور انمول قصہ بیان کرتے ہیں کہ عید الفطر سے پہلے یعنی کہ چاند رات کو ایک دفعہ میں ایک گھر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ مجھے مجبوراً گھر میں داخل ہو کر معلوم کرنا پڑا کہ آخر یہ 10 سالہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ ماں اپنے بیٹے کو مار رہی ہے اور بچے کے ساتھ خود بھی رو رہی ہے۔ میں نے آگے ہو کر پوچھا، بہن کیوں بچے کو مار رہی ہو جبکہ خود بھی روتی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ہم بہت غریب بھی ہیں۔ میں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہوں اور اس کی پڑھائی کا مشکل سے خرچ اٹھاتی ہوں۔ یہ کم وقت اسکول روزانہ دیر سے جاتا ہے اور روزانہ گھر دیر سے آتا ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے روزانہ اپنی اسکول کی وردی گندی کر لیتا ہے۔ میں نے بچے اور اس کی ماں کو تھوڑا سمجھایا کہ بھی بچہ ہے سمجھ جائے گا۔ یہ کہہ کر میں چل دیا۔ عید الفطر کے چند دن گزرنے کے بعد ایک دن صبح سبزی منڈی کچھ سبزی وغیرہ لینے گیا تو اچانک میری نظر اسی 10 سالہ بچے پر پڑی جو روزانہ گھر سے مار کھاتا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ منڈی میں پھر رہا ہے۔ جو دکاندار اپنی دکانوں کے لیے سبزی خرید کر اپنی بوریوں میں ڈالتے تو ان سے کوئی سبزی زمین پر گر جاتی تو وہ بچہ اسے فوراً اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہو رہا تھا کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میں اس بچے کا چھپ کر پیچھا کرنے لگا۔ جب اس کی جھولی سبزی سے بھر گئی تو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی اونچی آوازیں لگا کر اسے بیچنے لگا۔ منہ پر مٹی، گندی وردی اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایسا دکاندار زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک آدمی اپنی دکان سے اٹھا جس کی دکان کے سامنے اس بچے نے ننھی سی دکان لگائی تھی۔ اس شخص نے آتے ہی ایک زوردار پاؤں مار کر اس ننھی سی دکان کو ایک ہی جھٹکے میں ساری سڑک پر پھیلا دیا اور بازو سے پکڑ کر اس بچے کو بھی دھکا دے دیا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ بچہ دوبارہ اپنی سبزی کو اکٹھا کرنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اپنی سبزی کسی دوسری دکان کے سامنے ڈرتے ڈرتے لگا لی۔ بھلا ہو اس شخص کا جس کی دکان کے سامنے اب اس نے اپنی ننھی سی دکان لگائی تھی۔ اس شخص نے اس بچے کو کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی سی سبزی تھی، جلد ہی فروخت ہو گئی۔ وہ بچہ اٹھا اور بازار میں ایک کپڑے والی دکان میں داخل ہوا اور دکاندار کو وہ پیسے دے کر دکان میں پڑا اپنا اسکول کا بیگ اٹھایا اور اسکول کی جانب چل دیا۔ میں ابھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہ بچہ اسکول گیا تو تقریباً 1 گھنٹہ دیر ہو چکی تھی جس پر اس کے استاد نے ڈنڈے سے اسے خوب مارا۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں، میں نے جلدی سے جا کر استاد کو منع کیا کہ یتیم بچہ ہے، اسے مت مارو۔ استاد فرمانے لگے کہ سر یہ روزانہ 1 گھنٹہ دیر سے آتا ہے، میں روزانہ اسے سزا دیتا ہوں تاکہ ڈر سے اسکول ٹائم پر آئے اور کئی بار میں اس کے گھر بھی اطلاع دے چکا ہوں۔ بچہ مار کھانے کے بعد کلاس میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ میں نے اس کے استاد کا موبائل نمبر لیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ حسب معمول بچے نے اسکول سے گھر آ کر ماں سے ایک بار پھر مار کھائی ہوگی۔ ساری رات میرا سر چکراتا رہا۔ اگلے دن صبح کی نماز ادا کی اور فوراً بچے کے استاد کو کال کر کے درخواست کی کہ منڈی ہر حالت میں پہنچ جانا۔ سورج نکلا اور بچے کا اسکول جانے کا وقت ہوا۔ بچہ گھر سے سیدھا منڈی اپنی ننھی دکان کا بندوبست کرنے نکلا۔ میں نے اس کے گھر جا کر اس کی والدہ کو کہا، بہن میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں آپ کا بیٹا اسکول کیوں دیر سے جاتا ہے۔ وہ فوراً میرے ساتھ منہ پہ یہ کہتے ہوئے چل پڑی کہ آج اس لڑکے کی میرے ہاتھوں خیر نہیں۔ منڈی میں لڑکے کا استاد بھی آ چکا تھا۔ ہم تینوں نے منڈی کے 3 مختلف جگہوں پر پوزیشنیں سنبھال لیں اور بچے کو چھپ کر دیکھنے لگے۔ حسب معمول آج بھی اسے کافی لوگوں سے جھڑکیں کھانی پڑیں اور آخر کار وہ لڑکا اپنی سبزی بیچ کر کپڑے والی دکان کی طرف چل دیا۔ اچانک میری نظر اس کی ماں پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں، بہت ہی درد بری سسکیاں لے کر زاروں قطار رو رہی تھی اور میں نے فوراً اس کے استاد کی طرف دیکھا تو وہ بھی بہت شدت سے آنسو بہا رہے تھے۔ دونوں کے رونے میں مجھے ایسا لگ رہا تھا انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ظلم کیا ہو
اور آج ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کی ماں روتے روتے گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے اسکول چلا گیا۔ حسب معمول بچے نے دکاندار کو پیسے دیے اور آج اس کو دکاندار نے ایک لیڈیز سوٹ دیتے ہوئے کہا، بیٹا آج سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے ہیں۔ بچے نے سوٹ کو پکڑ کر اسکول بیگ میں رکھا اور اسکول چلا گیا۔ آج بھی 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ سیدھا استاد کے پاس گیا اور بیگ ڈیسک پر رکھ کر مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھال لی اور ہاتھ آگے بڑھا دیے کہ استاد ڈنڈے سے اس کو مار لے۔ استاد کرسی سے اٹھا اور فوراً بچے کو گلے لگا کر اس قدر زور سے رویا کہ میں بھی دیکھ کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چپ کروایا اور بچے سے پوچھا، یہ جو بیگ میں سوٹ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ میری ماں امیر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے جاتی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھانپنے والا کوئی سوٹ نہیں، اسی لیے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خریدا ہے۔ میں نے مزید پوچھا کہ یہ سوٹ اب گھر لے جا کر ماں کو دو گے؟ جواب نے میرے اور استاد کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی۔ بچے نے جواب دیا، نہیں انکل جی، چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دوں گا اور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے دوں گا۔ اس بار جب وہ گھر گیا تو ماں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ بچہ حیران ہوا کہ آج ماں نے مجھے نہیں مارا، تو ماں نے سارا واقعہ سنایا اور پوچھا کہ بیٹا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو بچے نے کہا، ماں آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں نا، آپ کے کپڑے خریدنے کے لیے میں ایسا کر رہا تھا۔ پھر کچھ دن بعد جب درزی کے پیسے پورے ہو گئے تو گھر پہنچتے ہی اس نے بیگ سے سوٹ نکالا۔ ننھے بچے کے ہاتھوں میں سوٹ دیکھ کر ماں کافی دیر تک پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ خدارا اپنے ارد گرد غریب، یتیم اور مسکینوں کا ضرور خیال رکھیں۔ کیا پتہ کسی غریب یا یتیم کو نوازنے سے اللہ آپ کو اتنا نواز دے کہ آپ کو کسی چیز کی طلب ہی نہ رہے۔ اعتزاز احسن یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے بہت زیادہ اداس ہو گئے، حتیٰ کہ پریس کانفرنس کے دوران ایک صحافی نے انہیں حوصلہ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، جس طرح میری زندگی آج ہے، ہمیشہ سے میری زندگی ایسے نہیں تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ہی کٹن وقت دیکھا ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر میں اپنی زندگی میں اتنا مشکل اور کٹن وقت نہ دیکھتا تو شاید آج میں یہاں نہ ہوتا۔ لہٰذا اگر آپ کی زندگی میں کسی قسم کی پریشانیاں، مصیبتیں، بے روزگاری ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، ہمت کیجئے، اللہ سے دعا کریں اور انشاءاللہ ایک دن اللہ آپ کی نیا کو کنارے لگا دیں گے۔ انہوں نے کہا، امیری غریبی خدا کی آزمائش ہے۔ اپنے اچھے وقت میں ہمیشہ غریبوں کا سہارا بنیں تاکہ دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ دنیا میں زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں، ملک و قوم کی فلاح کے لیے اپنی زندگی وقف کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ایک خاص عمر لوگوں کی فلاح میں گزارتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔